یہ جو ڈسٹرکٹس آپ نے کچھ بنائے تھے، داریل، تانگیر، اس کے علاوہ 2 اور ڈسٹرکٹ، آپ کی نوٹیفیکیشن ہوئی، وہ اس کے کہانی کیا ہے؟ اکثر یہ جو ہے نا عموماً پوچھا سمپل جاتا بات یہی ہے کہ ہم نے 4 ضلع پہلے بنا دیے الحمدللہ. ہم نے شگر بنا دیا، کھرمنگ بنا دیا، ہنزا بنا دیا، نگر بنایا. وہ ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. ہم نے الیکشن میں کمٹمنٹ کیا تھا. بعد میں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی ہمیں یہ جو ڈسٹنس وائز اور پسماندگی کی بنیاد پہ سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ اضلاع مزید بنانے چاہیے. یہ ہماری پارٹی کی انٹرنل سوچ تھی. اس وقت سینٹر میں گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے نواز شریف جب وزیر اعظم تھا ساتھ کیوں نہیں بنا دیا؟ او بھائی سارے کام ان 4 سالوں میں تو نہیں ہو سکتے تھے. آپ کے 4 نئے ضلع الیکشن کا وعدہ تھا ہمارا. 2015 کے الیکشن میں ہماری کمٹمنٹ تھی. مجھے بتائیں کہ کیا داریل، تانگیر، گپس، یاسین، روندو کو ضلع بنانے کے لیے ہماری کوئی الیکشن کی کمٹمنٹ تھی؟ نہیں تھی. کیا وہاں کوئی تحریک تھی؟ نہیں تھی. کیا وہاں کے نمائندوں نے اس ایشو کے اوپر کوئی عوام کو ایکسپلائٹ کیا تھا؟ کیا اس کو کوئی بنایا تھا؟ اس کو تحریک بنائی تھی؟ کوئی موومنٹ تھی؟ نہیں تھی. یہ ہماری اپنی سوچ تھی کہ بھئی ان علاقوں کو بھی چھوٹے یونٹس میں تقسیم کیا جائے. چونکہ تانگیر میں ڈیولپمنٹ اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کا یہ علاقہ بنتا ہے کے پی سے جڑتا ہے. بالکل. تو جو سیریس تھریٹس تھے اس حوالے سے ہم نے کہا اس کو ڈسٹرکٹ بنا کے یہاں کمپلیٹ ڈپٹی کمشنر ایس پی بیٹھے اور اس علاقے کی گورننس بہتر کی جائے تاکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں خدا نخواستہ ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تو اس کو ہم قابو کر سکیں. داریل کا بھی یہی ایشو تھا، روندو کا بھی یہی ایشو تھا، گپس یاسین کا. ہم نے جب یہ بات سوچی اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں تھی. 2018 کے آرڈر جو ہے 2018 کا جو آرڈر ہے اس میں آپ کو اختیار ہے اسمبلی کو. اختیار کیا ہے اس کو کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر آپ کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس ایکٹ کے اندر ترمیم کی. 4 ضلع جو ہے وہ اسمبلی سے اپروو کروایا، کابینہ سے اپروو کروایا، بجٹ ان کو دے دیا. اس وقت ان علاقوں کے بعض نمائندے پارٹیاں بدلنے کے سوچ میں تھے پہلے سے ہی. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ضرورت تو نہیں ہے، آپ کیوں خواہ مخواہ اس کو پین کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا یار فیڈرل گورنمنٹ شاید اس پہ رکاوٹ ڈالے گی، بیوروکریسی اس کی امپلیمنٹ کے لیے رکاوٹیں ڈال رہی ہے. آپ ذرا پبلک سے کہیں کہ وہ آواز بھی اٹھائیں کہ یہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت ہمارے ایک آدھا نمائندہ میں نام نہیں لیتا، کیا اس نے چیف سیکرٹری کو جا کے یہ نہیں کہا حفیظ الرحمان ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس پہ جناب آپ شور کریں، ہم تو نہیں چاہتے ضلع. اب ان کی مجبوری یہ تھی کہ ضلع بن گئے تو پارٹی چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اس کو لا کے کیا کوئی جلوس ہوا، کوئی جلسہ ہوا، کوئی مطالبہ ہوا؟ لوگوں کا رائٹ ہے نا. 4 کلو آٹے کے لیے جلوس ہو سکتا ہے تو اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے تحریک کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ وہاں لوگ جمع ہو کے مطالبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے ضلع آج گلگت بلتستان لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت یہ 4 کے 4 ضلع نوٹیفائیڈ ہے. ہم نے ان کے لیے ریگولر میں بھی بجٹ رکھا، ڈیولپمنٹ میں بجٹ رکھا. اس وقت چیف سیکرٹری خرم آغا صاحب جو آج کل جو یہاں پہ ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے کل کریشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ میں جانا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ذرا ان سے پوچھ لیں، خط لکھتے ہیں. ہم نے وہ خط لکھا فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ ریکارڈ پہ ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جواب دیا پہلے ضلع کیسے بنائے تھے. ہم نے بتایا پہلے ضلع اس طرح سے بنے تھے. انہوں نے پھر آگے سے لکھا ہمیں جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ ثاقب نثار کو نہ بولیں. ثاقب نثار کے ذریعے گلگت بلتستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. جسٹس ثاقب نثار جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا، وہ ریکارڈ پہ ہے، اس کو نکالیں وہ پڑھیں. فیڈرل گورنمنٹ نے وہ فیصلہ ہمیں بھیجا. انہوں نے کہا کہ اب گورننس آرڈر میں کوئی بھی ترمیم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مشورہ کرنا ہے. اب ہمارے گورننس آرڈر کے اندر 10 ضلعوں کا ذکر ہے، اس کو اگر آپ نے 14 ضلع کرنے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کرنی ہے. امینڈمنٹ پہ ثاقب نثار پابندی. اس وقت لوگ جو بغلیں بجاتے تھے جی ثاقب نثار نے صوبہ بنا دیا، بہت اچھا فیصلہ دے دیا. ہم کہتے تھے پڑھو فیصلہ پڑھو. پڑھا کسی نے نہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نوجوان ایک عرصے سے کہتے رہے جی پھاٹے سے ہمیں الگ کر دو، آج بھگت رہے. ایک مختصر تو میں وہ بات آپ کو پوری کر لوں کہ وہ ثاقب نثار کے فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا جس کی روشنی میں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ڈھال بنا کے انکار کر دیا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ جی بی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے نا، یہ پروونشل گورنمنٹ یہ کیس بھیج دے نا فیڈرل گورنمنٹ کو. آج داریل کے نمائندے بھی ہے نا گورنمنٹ میں، تانگیر کا بھی ہے نا، 4 لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. بالکل. یہ کیوں نہیں لوگوں کو اپنی گورنمنٹ کو دباؤ نہیں ڈالتے؟ لے آئیں کیس یہاں پہ، آئیں یہاں پہ دھرنا دیتے ہیں. اگر حفیظ الرحمان اس دھرنے میں نہیں ہوا تو پھر آپ مجھے پکڑیں.
آپ آئیں اسلام آباد آئیں, آپ آتے ہیں خان کی چوریاں بچانے کے لیے اسلام آباد, گاڑیاں بھر بھر کے وہاں سے لکڑیاں ڈال کے چوری کا. آپ داریل اور تانگیر اور گپس اور یاسین کے جو نمائندے ہیں, یاسین تو ہماری پارٹی کے پاس ہے, روندو بھی پیپلز پارٹی کے پاس, اس کے پاس پی ٹی آئی میں ہے, داریل والے بھی ہیں, تانگیر والے, یہ سارے جلوس لے کے آ جائیں, یہ نمائندے لیڈ کریں. میں ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جو ہے دھرنے دینے کے لیے تیار ہوں گا, لیکن وہ کیس بھیج دیں فیڈرل گورنمنٹ کو امینڈمنٹ کے لیے, کیس بھیج دیں فریش. انشاءاللہ تعالی ہمارا منشور ہے, میں آج آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہوں, جب بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ داریل, تانگیر, گپس, یاسین, روندو جو نوٹیفائڈ ضلع ہیں اس پہ عمل درآمد کروائیں گے.